شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان السلام 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 اے رحمت عظیم کے مہمان السلام، قرآن کے نزول کے سامان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام۔ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ اللہ نے یقیناً اس عورت کی بات سن لی جو اپنے خاوند کے بارے میں اے نبی آپ سے جھگڑ رہی ہے اور اللہ کے حضور شکایت کر رہی ہے، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، بلا شبہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ زمانے جاہلیت میں دستور تھا کہ جب میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی تو خاوند غصہ کی حالت میں اپنی بیوی کو یوں کہہ دیتا انت علیہ کظہر امی، یعنی تو مجھ پر میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے، تو اسے دائمی طلاق سمجھا جاتا تھا، جس کے بعد دونوں میں میاں بیوی کے مل بیٹھنے کی کوئی صورت باقی نہ رہتی تھی۔ اس بےہودہ رسم کے متعلق پہلے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 4 میں مسلمانوں کو تو یہ بتا دیا جا چکا ہے کہ کسی کے زہار کرنے سے یعنی اپنی بیوی کو ماں کی پیٹ کی طرح کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بن جاتی، اور نہ ہی اللہ نے ایسا کوئی قانون بنایا ہے، مگر اس شرعی حکم کی کوئی تفصیل نہیں دی گئی تھی۔ ایک انصاری صحابی اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا میں جھگڑا ہوا تو اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے غصہ میں آ کر یہی زہار کے الفاظ کہہ دیے جس کا فریقین میں معروف مفہوم ابدی طلاق ہوتا تھا۔ بعد میں زوجین کو بہت ملامت ہوئی، اور چونکہ اولاد بھی تھی لہذا اس اولاد کے مستقبل کے کئی خطرات سامنے لا کھڑے کیے۔ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حکم پوچھا، لیکن چونکہ تاحال زہار کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تو اس پر حرام ہو گئی۔ تو اس پر خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی یا رسول اللہ میرے خاوند نے طلاق کا لفظ تو نہیں بولا، میں نے جوانی تو اس کے ہاں گزار دی، اب بڑھاپے میں کس کے پاس گزاروں گی؟ نیز میری اور سے اولاد بھی ہے، اسے اپنے پاس رکھوں تو اخراجات متحمل نہیں ہو سکتی، اور اگر اس سے دستبردار ہو جاؤں تو اولاد بے توجہی کی نظر ہو جائے گی۔ وہ ساتھ ہی ساتھ روتی بھی جاتی تھی اور یہ کہتی بھی جاتی تھی کہ مجھے کوئی بہتر صورت بتائیے، اور یہ بھی کہ اللہ میرے حق میں کوئی بہتر فیصلہ نازل فرمائے۔ اللہ نے اس کی فریاد سن لی، چنانچہ اللہ نے اس صورت کی ابتدا اسی آیت سے کی اور اس صورت کی ابتدائی آیات نازل فرما دی۔ اس صورت کی ابتدا جو ان آیات سے نازل ہوئی یہ حدیث ابو داؤد 2214 میں موجود ہے۔ بخاری مسند وغیرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس طرح منقول ہے کہ بابرکت ہے وہ رب جو ہر اونچی نیچی آواز کو سنتا ہے۔ یہ شکایت کرنے والی بی بی صاحبہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس طرح سرگوشیاں کر رہی تھی کہ کوئی لفظ تو کان تک نہیں پہنچ جاتا، اور اکثر باتیں باوجود اسی گھر میں موجود ہونے کے میرے کانوں تک نہیں پہنچتی تھی۔ اپنے میاں کی شکایت کرتے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ میری جوانی تو ان کے ساتھ کٹی، بچے ان سے ہوئے، اب جب کہ میں بڑھیا ہو گئی ہوں اولاد کے قابل نہیں رہی تو میرے میاں نے مجھ سے زہار کر لیا۔ اے اللہ میں تیرے سامنے اپنے اس دکھڑے کا رونا روتی ہوں۔ اب یہ بی بی صاحبہ گھر سے باہر نہیں نکلی تھی کہ جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر اترے۔ ان کے خاوند کا نام اوس بن صامت تھا۔ تفسیر تبری میں یہ واقعہ پورا موجود ہے، 2226 نمبر یہ حدیث ہے۔ 28واں پارہ، اس پارے میں مکمل 9 صورتیں ہیں۔
سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ ممتحنہ، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ تغابن، سورہ طلاق، سورہ تحریم۔ سورہ مجادلہ، خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے ان سے زہار کر لیا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عورت اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی۔ خولہ پریشان ہوئی کہ اب کیا ہوگا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اپنی فریاد پیش کی اور بار بار پیش کیا۔ ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے رہے کہ تو اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی۔ آخر اس عورت نے اپنے رب کی طرف اپنا معاملہ کر دیا تو اللہ رب العالمین نے فوراً لبیک کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک صورت نازل کی جس میں زہار کے کفارہ کا بیان ہے، یا تو ایک غلام آزاد کیا جائے، یا مسلسل 2 ماہ کے روزیہ سے رکھے جائیں، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ سورہ حشر میں 3 واقعات بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، بنو نذیر قبیلے نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے قتل کرنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چڑھائی کی۔ کئی دنوں کے محاصرے کے بعد وہ لوگ وہاں سے نکلنے کے لیے تیار ہو گئے، چنانچہ انہیں جلا وطن کیا گیا، اور یہ پہلی جلا وطنی تھی جو خیبر کی جانب ہوئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ملک شام کی طرف نکال دیا گیا۔ نمبر 2، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان رسول کی ضیافت کا بیان کہ وہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان رسول کی ضیافت کا بیان اور میزبان کی تعریف کا ذکر ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے بعض صفات کا بیان ہے۔ سورہ ممتحنہ، اس صورت میں بہت سی باتیں ہیں، 2 بات کا ذکر آپ کے سامنے مناسب سمجھتا ہوں۔ نمبر 1، مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اسلام دشمنوں سے دوستی نہ کریں، کیونکہ ان سے اسلام کو ہمیشہ تکلیف ہی پہنچی ہے۔ نمبر 2، جب عورتیں ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے لگیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان سے اس بات پر بیعت لیں کہ وہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور بہتان تراشی نہیں کریں گی۔ سورہ سب میں 3 اہم باتوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1، جس چیز کی نصیحت کی جائے اس پر عمل کیا جائے ورنہ داعی مجرم ہوگا۔ نمبر 2، جہاد کرنے والے اللہ کی نگاہ میں محبوب ہیں، جو اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے دین کو پھیلانے کے لیے اس کی راہ میں لگے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی نگاہ میں محبوب ہیں۔ نمبر 3، کوئی کتنی ہی طاقت صرف کر دے لیکن نور الہی یعنی اسلام مٹا نہیں سکتا ہے۔ سورہ جمعہ میں ایک اہم فضیلت اور ایک تنبیہ کا بیان ہے۔ فضیلت، جمعہ کی فضیلت اور اس کے بعد آداب کا بیان ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، مال تجارت آیا، لوگ آپ کو قیام کی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے منبر پر، خطبہ دے رہے تھے، لوگ آپ کو چھوڑ کر کے مال خریدنے کے لیے چلے گئے، جس پر صورت نازل ہوئی۔ اسی طرح بے عمل علماء کا بیان کہ وہ مثل گدھے کے ہیں جس پر بوجھ لدا ہوا ہے لیکن اسے نہیں معلوم کہ یہ بوجھ کس چیز کا ہے۔ سورہ منافقون میں اس بات کا بیان ہے کہ منافقین رسالت کی گواہی دینے میں جھوٹے ہیں، نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ان کی چال بازیوں سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نیز غزوہ احد کے موقع پر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے یہ کہا تھا کہ مدینہ میں ہم رہیں گے، نبی اور مسلمان نہیں، عزت والے ہم ہیں، نبی اور مسلمان نہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب اس صورت میں دیا ہے۔ نمبر 2، مومنوں کو اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ کہیں یہ مال اور اولاد تمہیں بربادی کا ذریعہ نہ بن جائے، تمہارے لیے بربادی کا ذریعہ نہ بن جائے اور تمہیں برباد نہ کر دے۔ سورہ تغابن میں قیامت کے دن جنتی جنت میں رہتے ہوئے غبن کریں گے، وہ اس طرح سے کہ وہ لوگ جو جہنم میں چلے جائیں گے ان کا بھی گھر جنت میں بنایا گیا ہے۔ اب ان کے جہنم میں جانے کی وجہ سے جنت والا گھر خالی رہے گا تو جنتی اس پر قبضہ جما لیں گے، اسی وجہ سے اس دن کا ایک نام یوم التغابن بھی پڑ گیا۔ نمبر 2، مومنوں کو متنبہ کیا گیا ہے تمہاری بیویوں اور تمہاری اولادوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، تمہیں ان سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ سورۃ الطلاق میں طلاق کے بعد مسائل کا بیان ہے۔ اسی طرح سے مختلف قسم کی عورتوں کی عدت کا بیان ہے کہ نابالغہ اور عائسہ کی عدت 3 ماہ، حمل والیوں کی عدت فضع حمل وغیرہ۔ نمبر 3، متقیوں کو پریشانی سے نجات ملے گی، بے حساب رزق ملے گا، ان کے معاملات آسان ہوں گے، ان کے گناہ مٹا دیے جائیں گے اور اجر عظیم ملے گا۔ سورہ تحریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جہش کے پاس کچھ دیر ٹھہرے اور وہاں شہد پیتے۔ حضرت حفصہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما نے وہاں معمول سے زیادہ ٹھہرنے سے روکنے کے لیے اسکیم تیار کی کہ ان میں سے جس کے پاس بھی نبی آئے وہ ان سے یہ کہے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو زینب کے یہاں صرف شہد پیا ہے، اب میں قسم کھاتا ہوں
کہ میں یہ نہیں پیوں گا، لیکن یہ بات تم کو کسی کو مت بتلانا، یہ بات تم اپنے ہی تک راز رکھنا، اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ نمبر 2 جہنمی عورتوں کا بیان ہے، اور یہ دونوں نبی کی عورتیں ہیں، نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، اور ان کا کافروں کے لیے بطور مثال ہے، اور مومنین کے لیے 2 عورتوں کی مثال بیان کی گئی ہے، ایک فرعون کی بیوی آسیہ اور دوسرے عمران علیہ السلام کی بیٹی مریم۔ یہ تھا 28ویں پارے کا خلاصہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناظرین، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ کلک کر کے لائک کر دیں، اور لائک کرنے کے بعد آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس شخص نے کسی کو نیکی کے کام پر رہنمائی کی تو اس شخص کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا نیکی کرنے والے کو ملے گا۔ لہٰذا آپ اس ٹیکنالوجی کے دور میں ویڈیو کو شیئر کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔